سینسٹیو معاملہ ہے، بڑا حساس معاملہ ہے۔ آپ کی تربیت آپ کی لڑکی کے لباس سے ظاہر ہوتی ہے، آپ کی لڑکی کی چال سے ظاہر ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام مدین جاتے ہیں اور مدین جب وہ پہنچتے ہیں تو دو لڑکیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک کنویں کے پاس لوگوں کی لائن لگی ہے اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے، اور وہ دو لڑکیاں اپنے اپنے جانوروں کو لے کر کے سائیڈ میں کھڑی ہیں، کنارے کھڑی ہیں۔ قال ما خطبکما، حضرت موسیٰ دونوں لڑکیوں کے پاس جا کر کے پوچھتے ہیں کیا بات ہے، تم دونوں لائن سے الگ کیوں کھڑی ہو؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر۔ دونوں لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہم مردوں کی لائن میں لگ کر کے اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے، ہماری پرورش ایسی نہیں ہوئی ہے، ہماری تربیت ایسی نہیں ہوئی ہے، ہم مردوں کی لائن سے لگ کر کے یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ بکریوں کو پانی پلانا یہ ہمارا کام نہیں تھا، لیکن چونکہ ہمارے گھر میں کوئی لڑکا نہیں ہے، کوئی مرد نہیں ہے، اور ہمارا باپ بوڑھا ہو چکا ہے، بیمار ہو چکا ہے، اس لیے ہم کو یہ کام کرنا پڑ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تھکے ہارے ہوئے ہیں، پردیس سے آئے ہیں، حضرت موسیٰ نے ان دونوں لڑکیوں کی بکریوں کو لیا اور کنویں پہ لے جا کے ان کو پانی پلا کر کے ان کو ریٹرن لوٹا دیا۔ نہ تو تھینک یو کا انتظار کیا، نہ شکریہ کا انتظار کیا، نہ ان لڑکیوں کا ایڈریس پوچھا۔ آج کا نوجوان کسی لڑکی کی مدد کرے گا تو اس کا پورا بایو ڈاٹا جب تک نہیں لے لے گا تب تک مدد نہیں کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے نوجوانوں کو سبق دیا کہ اگر کبھی مصیبت میں کوئی عورت نظر آئے تو اس کی مجبوری کا فائدہ مت اٹھاؤ، اس کی مدد کرو، نہ کہ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاؤ۔ حضرت موسیٰ نے ان دونوں لڑکیوں کی مدد کی اور بغیر کسی بدلے کے کی، بغیر کسی توقع کے کی۔ جب ان کی مدد کر لی، ایک پیڑ کے نیچے آ کے بیٹھے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے اللہ، اے میرے رب، میں تیرے خیر کا محتاج ہوں، میں تیری بھلائی کا محتاج ہوں۔ اے اللہ، پردیس سے آیا ہوں، بھوکا پیاسا ہوں، تھکا ہارا ہوں، اے اللہ تو ہی کرم فرما، میں تیرے کرم کا محتاج ہوں۔ ادھر موسیٰ نے دعا کی، ادھر اللہ نے دعا قبول کر لی۔ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی شرما شرما کے چلتے ہوئے آئی۔ دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی شرما شرما کے چلتے ہوئے آئی۔ اب قرآن کریم نے اس لڑکی کا نام نہیں بتایا، اس لڑکی کی خوبصورتی نہیں بتائی، اس لڑکی کی ہائٹ نہیں بتائی، قرآن نے کیا بتایا کہ وہ شرما شرما کے چل رہی تھی۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، مسلمان لڑکی کی چال سے بھی پتہ لگنا چاہیے کہ وہ مسلمان گھر کی لڑکی ہے۔ اس کی چال میں بھی شرم و حیا ہونی چاہیے، اس کی گفتگو میں بھی شرم و حیا ہونی چاہیے، اس کے لباس میں بھی شرم و حیا ہونی چاہیے۔ آج افسوس کی بات ہے، ہمارے نوجوانوں سے بھی شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے، ہماری لڑکیوں سے بھی شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے۔ اپنی بچیوں کی تربیت پر توجہ دیں، دھیان دیں میرے بھائیوں۔ اور آخری بات، اپنی لڑکیوں کو صرف دنیا دار مت بنائیں، ان کو دیندار بنائیں۔ اپنی اولاد کے اندر دین کی محبت پیدا کیجئے، اپنی اولاد کے اندر جنت کی محبت پیدا کیجئے، اپنی اولاد کے اندر آخرت کی طلب پیدا کیجئے میرے بھائیوں۔ اپنے نبی کی بیویوں کے حالات بتائیے اپنی بچیوں کو۔ آپ اپنی بیٹیوں کو بہترین زندگی دیجئے، مگر اپنی بیٹیوں کو بتائیے کہ دیکھ تیری ماں عائشہ، تیری ماں حفصہ اور تیرے نبی کی بیویوں نے 2 مہینے ایسے گزارے ہیں کہ گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اور کھجور کھا کے اور پانی پی کے تیرے نبی نے گزارا کیا ہے، تیرے نبی کے اہل بیت نے گزارا کیا ہے۔ یہ حالات اپنی بچیوں کو بتاؤ میرے بھائی۔ جانتے ہیں جب قرآن کی وہ آیت نازل ہوئی جس کو ہم آیت تخیر کہتے ہیں، جب قرآن کریم کے 21ویں پارے کی آخری آیتیں نازل ہوئیں، یا نساء النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم کو دنیا کی دولت چاہیے تو آ جاؤ، میں تم کو دنیا کی دولت دے دیتا ہوں، دنیا کا پیسہ دے دیتا ہوں، مال دے دیتا ہوں، لیکن پھر تم نبی کے گھر میں نہیں رہنا، تم نبی کے گھر سے نکل جانا، میں تم کو عزت کے ساتھ ودا کر دیتا ہوں۔ اگر تم کو دنیا کی دولت چاہیے تو تم نبی کے گھر سے چلی جاؤ۔ یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے اپنے نبی کی بیویوں کو اختیار دیا کہ اگر تم کو دنیا کی دولت چاہیے تو نکل جاؤ نبی کے گھر سے،
दौलत ले लो, नबी के घर से निकल जाओ। वइन कुंतुन्ना तुरिदन अल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरता फइन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा। और अगर तुमको अल्लाह से मोहब्बत है, रसूल से मोहब्बत है और आखिरत में अपना घर बनाना चाहती हो, तो ऐ नबी की बीवी हो, तुम नेकी का काम करती रहो, अल्लाह तुमको जरूर बदला देगा। जब ये दो आयतें नाजिल हुई, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत आयशा के पास आए और कहा कि आयशा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। आपने पूछा क्या बात है अल्लाह के नबी? कहा आयशा बड़ी अहम बात है। आयशा, कोई जल्दी नहीं है, अपने माँ बाप से मशवरा कर लेना फिर बताना। अल्लाह के नबी बात क्या है बताइए तो सही। अल्लाह के नबी ने कुरान की यही दोनों आयतें पढ़ दी। आयशा, ये कुरान की दो आयतें नाजिल हुई हैं, अल्लाह ताला इख्तियार दे रहा है तुम्हें, या तो तुम नबी के साथ रहो और नबी के साथ रह करके सूखी रोटी खा लो, सूखी रोटी खा लो, मामूली जिंदगी गुजार लो, या फिर नबी को छोड़ करके ऐशो आराम की जिंदगी को अपना लो। आयशा, तुम बताओ तुम क्या कबूल करो? मेरी प्यारी माँ बहनों, क्या जवाब दिया था अम्मा आयशा ने? क्या जवाब दिया था जरा गौर से सुनना। अम्मा आयशा कहती हैं, अय अल्लाह के नबी, मुझे इसके बारे में अपने माँ बाप से कोई राय नहीं लेनी है, मुझे अपने माँ बाप से कोई मशवरा नहीं करना है, मेरा जवाब बिल्कुल क्लियर है, मैं अल्लाह को चुनती हूँ, उसके रसूल को चुनती हूँ, मुझे अल्लाह चाहिए, मुझे उसका रसूल चाहिए, मुझे जन्नत का घर चाहिए, नहीं चाहिए मुझे दुनिया का ऐशो आराम, नहीं चाहिए दुनिया की दौलत, मुझे अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत है। मैं रूखी सूखी खा लूंगी, मैं भूखी रह जाऊंगी, मगर नबी के साथ रहूंगी। मेरे भाइयों और मेरी माँ और बहनों, अपनी औलाद को ये तरबियत दो, इसकी ज़रूरत है। आज दुनियादारी बहुत ज़्यादा दिमागों पर हावी हो चुकी है और दीनदारी समाज से रुखसत हो रही है। हमें अपनी बच्चियों की तरबियत इस तरीके से करने की ज़रूरत है। तो औलाद की तरबियत के ताल्लुक से ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। मैं समझता हूँ कि जिन पॉइंट्स पर मुझे गुफ्तगू करनी थी वो सारी बातें मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब हमारे बड़े फाजिल और इस इलाके के बड़े बुजुर्ग और मुअज़्ज़ज़ खतीब शेख अहमद हुसैन साहब मौजूद हैं, वो इंशाअल्लाह आपके सामने खिताब करेंगे। अल्लाह से हम दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हमें अपनी औलाद की और अपने घर वालों की सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।